بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو موسم حج اور ایام حج شروع ہونے کی وجہ سے جمعے میں گفتگو کا موضوع اور عنوان حج شروع ہوا۔ عرض کیا تھا کہ فیض عطا کرنے والا سینے کو اللہ کریم کی محبت کی چاشنی عطا کرنے والا اور من کی دنیا کو اللہ کی معرفت کا گھر بنانے والا حج وہ حج ہے جو رسماً نہیں عاشقانہ انداز میں کیا جائے۔ اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ عشقی حج کون سا ہے، حج کا عاشقانہ رنگ کیا ہے۔ پچھلی گفتگو سننے والے دوست یقیناً یاد رکھے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کریم نے پہلے روزے سے حج کی تیاری شروع کرا دی ہے۔ کھانا چھوڑایا، پینا چھوڑایا، اعتکاف کی صورت میں گھر چھوڑایا، پھر جب وقت حج آیا ملک بھی چھوڑایا، وطن بھی چھوڑایا، اور جب ایک مخصوص مقام جسے میقات کہتے ہیں اس کے قریب پہنچے، وہاں کپڑے بھی بدلوا دیے، جوتا بھی بدلوا دیا۔ اپنے وطن میں انسان کپڑوں کے معاملے میں، جوتے کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ کپڑے پہننے ہیں تو فلاں برانڈ کے، کپڑے سلوانے ہیں تو فلاں ٹیلر ماسٹر سے، جوتے پہننے ہیں تو فلاں برانڈ کے۔ لیکن جب اس حد پر پہنچتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے جس جس چیز کی محبت تیرے دل میں کھبی ہوئی ہے میں نے اس کو مٹانا ہے۔ غیر کی
محبت کی موجودگی میں تجھے میرا عشق نصیب نہیں ہو سکتا، میری معرفت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس جس چیز میں تیرا دل الجھا ہوا ہے، جب تک ہر اس الجھن سے تیرا دل سلجھ نہیں جاتا، تیرا دل میرا عرش نہیں بن سکتا۔ کپڑے وہ پہننے ہیں جو سلے ہوئے نہ ہو، تاکہ تجھے اگلے دنوں میں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنا کفن یاد آتا رہے۔ رنگ میں بھی تیرا اختیار نہیں ہے۔ اپنے ملک میں ہوتے تو 4 گھنٹے دکان پر رنگ چننے میں ضائع کر دیتا تھا۔ تو گوگل سے، نیٹ سے مختلف رنگ تلاش کرتا تھا، 20 دوستوں کو اپنی پسند شیئر کرتا تھا، 50-60 لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد تو اپنے لیے ایک رنگ کا انتخاب کرتا تھا۔ فرمایا جس دربار میں تو آ رہا ہے یہ وہ دربار ہے جس میں سب سے پسندیدہ رنگ سفید رنگ ہے۔ مجھے کبھی موقع ملا، چونکہ اب تو ایک موضوع شروع ہوا ہے، کبھی گنجائش ہوئی تو صرف سفید رنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ نے اس رنگ میں کیا حکمت رکھی ہے، اس رنگ میں کیا اسرار و رموز ہیں، اور اس رنگ کی حقیقی کڑیاں کہاں جا کے کھلتی ہیں۔ تو فرمایا وہ تیری ساری آرزوئیں یہاں آ کے اختتام کو پہنچ جانی ہے، رنگ کے بارے میں بھی تیرا اختیار نہیں ہے، میری پسند چلے گی۔ نہ کپڑا سلا ہوگا، نہ رنگ تیرا پسندیدہ ہوگا، ہر معاملے میں میری مرضی غالب رہے گی، تب پتہ چلے گا تو دعوی عشق میں کتنا مخلص اور سچا ہے۔ ایک شخص کسی عورت کو دل دے بیٹھا، اس عورت کے حسن و جمال کے چرچے 4 دانگ عالم میں مشہور تھے۔ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی محبتوں کا اعلان کر رہا ہے، اپنے درد دل کی کہانی سنا رہا ہے، اپنے من کی دنیا میں اس کے ساتھ اخلاص کی جو چمک ہے اس سے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے یقین دہانی کرا رہا ہے کہ میرا گزر تیرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ سنتی رہی، سنتی رہی، سنتی رہی، آخر میں کہنے لگی کہ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کی طرف چلا جا، تو اس سے اپنا رشتہ دل کا استوار کر لے،
یہ سننے کی دیر تھی۔ عاشق کہنے لگا کہاں ہے؟ وہ عورت آگے بڑھی اور پوری قوت کے ساتھ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، کہنے لگی دعوے میرے ساتھ محبت کے اور ایک لمحے میں تلاش کسی اور کی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ سارے دیوانے آج کے یہی مزاج رکھتے ہیں۔ رومی نے کہا تھا کہ ایک شخص وقت کے بادشاہ پہ دل فدا کر بیٹھا اور اس کی دیوانگی کے چرچے پورے ملک میں پھیل گئے کہ یہ بادشاہ کا عاشق۔ بادشاہ نے اس کو بلا لیا اور کہا دو ہی باتیں ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، چونکہ تو بادشاہ وقت کو دل دے بیٹھا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ تو میرے ملک سے نکل جا، تو نے جرات کی ہے، گستاخی کی ہے، میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کیا ہے، ملک سے نکل جا۔ اور اگر تو نکلتا نہیں ہے تو ابھی ایک لمحے سے پہلے میں تیرا سر جسم سے جدا کرا دوں گا۔ یہ میں جاتا ہوں، میں ملک سے نکلتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا قدم پیچھے اٹھائے، پہلے اس کا سر جسم سے جدا کرو۔ اگر محبت سچی تھی، پیار کا دعویٰ ستھرا تھا، عشق کی جلن میں پورا شباب تھا، تو پہلے لمحے ہی میری ذات پر قربان کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ دیوانگی، یہ دعوے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ حاجی سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو نے یکم رمضان سے ریاضت، مجاہدہ اور قربانی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کبھی میرے نام پہ کھانا چھوڑتا ہے، پیاس کی قربانی دیتا ہے، اپنی نکاح والی کے ساتھ ہم بستری سے رکتا ہے، بستر اٹھا کے مسجد میں ڈیرے لگاتا ہے، خرچ کر کے، کاروبار چھوڑ کے، ملازمت سے چھٹی لے کے، دوسری مصروفیات پیچھے کر کے وطن چھوڑتا ہے۔ اب اگلا مطالبہ یہ ہے کہ ان سلے کپڑے، رنگ میری مرضی کا پہن، تاکہ پتہ چلے کہ تو دعوے میں کتنا سچا ہے۔ آپ کو بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو اپنے گھر بلائے، عمرہ کی صورت ہو، حج کا رنگ ہو، جب بھی جائیں تو ان باتوں کو پلے باندھ کے جائیں۔ یہ نہیں، میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ دور نہیں، سرگودا کا ایک نوجوان، بس کافی ہے، آگے نام لینے کی ضرورت نہیں، چند سال پہلے عمرہ کے لیے جہاز میں بیٹھا، جب بیٹھ گیا اپنی خود تصویر بنائی، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس نے مجھے خود بتایا، جسے کہا اپنے ساتھی سے کہنے لگا لو جی ساڑھے پیسے پورے ہو گئے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے عمرہ کے لیے خرچ کیا ہے، عمرہ کے لیے احرام باندھا ہے، عمرہ کے لیے جہاز میں سوار ہوا ہو، دنیا کو پتہ چل جائے
کہ فلاں صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں۔ دوست، اپنی اصلاح کر، اپنے ذوق کو بحال کر، اپنے من کی دنیا کو اللہ کی محبت سے آشنا اور خوشبودار کر۔ یہ تو وہ گلی ہے کہ اس میں ایک جان دینے کے بعد بھی سچا اور سچا عاشق کہتا ہے کروڑوں جانیں بھی ہوتی تیرے نام پہ فدا ہو جاتی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے آج کے مسلمان نے، ہر گل بات میں نمائش، ہر کام میں ریاکاری۔ کسی کو صدقہ خیرات کر رہا ہے اس کی بھی تصویر بن رہی ہے، عمرے کو جا رہا ہے اس کی بھی تصویر بن رہی ہے، حج کو جا رہا ہے اس کی بھی تصویر بن رہی ہے، کہیں آٹا تقسیم کر رہا ہے اس کی بھی تصویر بن رہی ہے۔ قدم قدم پر، لمحہ لمحہ اپنی نیکی کو برباد کر کے جہنم کے کنویں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحمان کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور فرمایا وہ لوگ جو نیکیاں کس کے لیے، جملہ آپ مکمل کیجئے، نیکیاں دکھلاوے کے لیے، نیکیاں کیونکہ تقریر مقصود نہیں، تفہیم مقصود ہے، سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، اس لیے آپ سے یہ جملہ بلوا رہا ہوں۔ جو نیکیاں دکھلاوے کے لیے، نیکیاں نام اونچا کرنے کے لیے، نیکیاں اپنے آپ کو متقی ثابت کرنے کے لیے، نیکیاں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کرتے ہیں، رحمان رحیم ارحم الراحمین، ماں سے 99 گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ فرماتا ہے ہلاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے خبردار، نیکیوں میں صرف اپنے اللہ کو شامل رکھو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، مباح کے درجہ کی ہو، مستحب کے درجہ کی ہو، سنت کے درجہ کی ہو، واجب کی درجہ کی ہو، سب نیکیوں میں صرف اور صرف نیت کا قبلہ اللہ کی ذات کو بنا کے رکھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس مخصوص مقام پہ جا کے لباس بدلوا دیا، میری مرضی کا لباس چلے گا، سلا ہوا بھی نہیں ہوگا، تاکہ وہ جو 2000 3000 سلائی کا تجھے جنون ہے اس سے بھی تیری روح پاک ہو جائے، اور 7 8 10 12 ہزار کا برانڈ تو نے جو پہن کر وقتی طور پر اپنے آپ کو سب سے بڑا ثابت کرنا ہے، اس کریز سے بھی تو باہر نکل جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ سفید لباس، وہ اللہ کی محبت کا ایک خوبصورت رنگ آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کو باسرا نواز کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ سارے عشقی مرحلے جب طے ہو گئے، اب اللہ انسانی جسم کے ایک اور حصے کو
عشق کی چاشنی عطا کرنا چاہتا ہے۔ بھوک، پیاس، شہوت سے پرہیز، گرمی سردی کی برداشت، کپڑے کے معاملے میں اللہ کے حکم کا نفاذ، یہ سارے کام ایسے تھے جو جسم کے مختلف حصوں پر گزرتے رہے۔ کبھی معدے نے قربانی دی، کبھی جگر نے، کبھی دوسری خواہشات نے قربانی پیش کی، پھر کپڑے کی صورت میں پورا جسم اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ ایک حصہ رہ گیا ہے، ایک عضو رہ گیا ہے جس کو میری مرضی کے تابع ہونے چاہیے۔ وہ انسانی جسم کا حصہ بڑا سینسٹیو حصہ ہے، بڑا کمال کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق، توجہ، انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے، انسان کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ دل نظر نہیں آتا، اندر ہے۔ جگر نظر نہیں آتا، اندر ہے۔ معدہ نظر نہیں آتا، اندر ہے۔ پھیپھڑا نظر نہیں آتا، اندر ہے۔ گردہ نظر نہیں آتا، اندر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ وہ عضو ہے، اور کچھ اعضاء ہیں جو اندر نہیں ہیں، سارے کے سارے باہر ہیں۔ آنکھیں نظر آتی ہیں، کان نظر آتا ہے، بال نظر آتے ہیں، ہونٹ نظر آتے ہیں، ہاتھ بازو نظر آتے ہیں، ٹانگ رانے پاؤں نظر آتے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا انسانی جسم کا حصہ ہے جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، جو پردے میں بھی ہے اور بے پردہ بھی ہے۔ اور ایسی چیز کا نام برزخ۔ کیا؟ برزخ۔ بہت توجہ، باتیں کبھی مشکل آ جاتی ہیں، لیکن اس مشکل کو آسان بنانا بھی آتا ہے۔ برزخ ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک آخرت کا دن اور آخرت کا پھر جہان ہے۔ اس کے درمیان بھی ایک زندگی ہے جو قبر کی زندگی کہلاتی ہے، جسے مصطفیٰ نے برزخ کی زندگی کہا ہے۔ قبر نظر بھی آتی ہے، بندہ نظر بھی نہیں آتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی پیارا چلا جائے، یہ تو پتا ہے کہ یہاں سو رہا ہے، لیکن پردہ بھی موجود ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ظاہر بھی ہے، نظر آ بھی رہا ہے، نظر آ بھی نہیں رہا۔ تو جو نظر آ رہا ہو اور نظر نہ آ رہا ہو وہ برزخ ہوتا ہے۔ برزخ اس جہان سے بھی رشتہ جوڑتا ہے، برزخ اگلے جہان سے بھی رشتہ۔ اب سمجھ آ گئی؟ قبر اس جہان سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا، میرے کتنے نام لینے والے ہیں اور میرے کتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کیا نہیں؟ یہ میں کسی نہ آکھاں برزخ دا معنی دسو ہن سمجھا سکسو۔ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پردہ بھی ہے، بے پردہ بھی ہے۔ اس جہان سے بھی اس کا رشتہ ہے، اس جہان سے بھی اس کا رشتہ ہے۔ آپ کی حیرانی بڑھ رہی ہے کہ انسانی وجود میں وہ کون سی چیز ہے جو برزخ ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پردہ بھی ہے، بے پردہ بھی ہے۔ حضرات ذی وقار، وہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ آنے والی پہیلی بجھارت نہیں ہے، وہ زبان ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اللہ نے جبڑے کا پردہ بھی دیا ہے اور زبان کو دکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ جو دیکھنا چاہے وہ زبان کو بغیر کیمرے کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ مشین کے،
بغیر کسی اور سائنسی آلے کے زبان کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اندر بھی ہے، باہر بھی ہے۔ سنو، بے پردہ بھی ہے، پردے میں بھی ہے۔ جو با پردہ بھی ہو، بے پردہ بھی ہو، وہ برزخ ہوتا ہے۔ برزخ کا تعلق اس جہان سے بھی ہے، برزخ کا تعلق اس جہان سے بھی ہے۔ یہ زبان اللہ نے انسانی وجود میں وہ ایسا عضو پیدا کیا ہے جو اندر کو با کمال بھی بنا سکتا ہے اور اندر کو دوزخ کا گڑھا بھی بنا سکتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سنو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے مشہور صحابی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجابی چھوڑ میں آکھن لگا ساری گاڈ آ گئی جیب تے، سمجھ آئی؟ کامیابی بھی زبان پہ، ناکامی بھی، دوزخ بھی زبان سے، جنت بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، بات یاد رکھنا، بات احرام سے آگے چلی ہے۔ اللہ نے آنکھوں کو آزمایا، ہاتھوں کو آزمایا، پورے جسم کو آزمایا، معدے کو آزمایا، جگر کو آزمایا، شہوانی کیفیات کو آزمایا۔ اب ایک عذر باقی رہ گیا ہے جس پر میرا اللہ عشق کی تلوار چلانا چاہتا ہے، اور وہ ہے زبان۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ سے یہ حدیث سننے والی، باقی عشق کی باتیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ادھر ادھر ہو بھی جائیں، اس حدیث کو نہ بھولنے دینا۔ فرمایا کہ ہر روز، کب؟ ہر روز، وظیفہ تو یہی ہے۔ میں نے نوید بھائی کو بتایا تھا کہ ذکر کا ثواب ہوتا ہے، وظیفے کا فیض ہوتا ہے۔ وظیفے کا، وظیفہ وہ ہے جس میں ناغا، فیض اس کا ہے، ورنہ ثواب تو مل جاتا ہے۔ تو یہ ہر روز کا وظیفہ آقا فرماتے ہیں، ابو سعید خدری صحابی رسول اس کو روایت کر رہے ہیں کہ ہر روز۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر روز وظیفے کا وقت کیا ہے۔ سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیان ہے۔ ہر روز اللہ صبح سویرے جسم کے سارے اعضاء، جسم کے ہاتھ جوڑ کے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سارے اعضاء۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں الا صبح، کیا کروں عزیر؟ الا صبح مردما بکارو بار می روند، بلا کشان محبت بکوئے یار می روند۔ صبح و سویرے عام لوگ اپنی اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جن سینوں پر محبت کی چھری چل چکی ہو وہ یار کی گلی کے طواف کے لیے نکلتے۔ وہ آگے موضوع آ رہا، اس پہ بات ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا ہر روز صبح و سویرے
جسم کے سارے اعضاء میلہ ہو گیا نا بھائی، کہ خیال ہے تسی بڑا سمجھتے ہو میلہ، سارے اعضاء اکٹھے ہو کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس برزخ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لیے ہم پہ رحم کرنا، خدا کے لیے ہم پہ رحم کرنا، اگر تو سیدھی رہی ہم درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو ڈنگی ہو گئی، تو نے غلط بول دیا، تجھ سے گلا نکل گیا، تجھ سے گالی نکل گئی، تجھ سے تانے نکل گئے، تو نے کسی کو کاٹ کھایا، تو نے کسی کو برا نام رکھ دیا، تو نے کسی کو گرانے کے لیے لفظوں سے کسی کی مدد کر دی، تو نے جھوٹ بول دیا، تو اس ساری برائی کا وبال پورے جسم پہ آئے گا۔ اور اگر تو سیدھی رہی، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے نا، یہ وہ ہستی کریم ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے سارے دروازے ابو بکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات اور وصال سے چند لمحے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ میرے مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے اپنے منبر پر جلوہ افروز ہو کے اعلان کیا تھا کہ پوری زندگی جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں اس کا بدلہ دے چلا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ خدا دے گا۔ توجہ ہے یہ؟ محبوب کی ذات اور صفات میں اس طرح غرق ہوئے، اس طرح گم ہوئے کہ جب آقا و غلام ہجرت کے بعد مدینہ شریف پہنچے، مدینہ والے فرق نہیں کر رہے تھے رسول اللہ کون ہے اور غلام کون ہے۔ ایک طرف یہ عظمتیں، ایک طرف یہ رفاتیں، ایک طرف یہ شانیں، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر ایک عجیب سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور کس زمانے میں؟ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ وقت۔ ایک عجیب سٹائل بنا کے بیٹھے، اپنی مبارک زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو اس طرح مروڑ رہے ہیں۔ کس کو پکڑا ہوا؟ زبان کو، اور اس کو جس طرح کپڑے کو مروڑتے ہیں اس طرح زبان کو مروڑے دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ لفظ بول رہے ہیں ان ھذا ادرنی الموارد، میں اس زبان کے ہاتھوں بڑا تنگ ہوں، اس نے مجھے ہلاکتوں اور مصیبتوں میں ڈال رکھا۔ وہ ابو بکر جس کی صداقت اور سچائی پر مہر اللہ لگاتا ہے، اصل میں مجھے بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بندہ مومن جتنا نیکوکار ہو جائے، جتنا پرہیزگار ہو جائے، دینی روحانی علمی اعتبار سے جتنا بلندیوں پہ چلا جائے، اتنا ہی اس کے من میں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے۔
اور محسوس نہ کرنا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو میلاد کے چاول بنا کر سمجھتے ہو کہ ہم پاس ہو گئے؟ محرم کی سبیل لگا کر سمجھتے ہو ہم کامیاب ہو گئے؟ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رسمی بیعت کا تعلق کر کے سمجھتے ہو ہم جنتی ہو گئے؟ ایک طرف یہ معیار ہے اور ایک طرف صدیق اکبر کا کردار۔ وہ فرمایا سارے جسم کے اعضاء میلہ بنا کر اکٹھے ہو کر زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رام کرنا، مہربانی کرنا، سانوی سکھ دا سا لین دے۔ اگر تو سیدھی رہی تیری زبان پر کبھی ذکر خدا کے نغمے جاری ہوئے، اس گوشت کے لوتھڑے پر درود پاک کے صدا بہار کلمات جاری ہوئے، اللہ کی تسبیح۔ اوہ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جن کا وزن کوئی نہیں، زبان پر بھارو کوئی نہیں، لیکن جب زبان ان کو بولتی ہے تو قیامت والے دن جس ترازو پر میرے اور آپ کے اعمال تلنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دو لفظ بھاری ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ اور وہ صرف ترازو ترکڑی کا وزن زیادہ نہیں کرتے، فرمایا وہ اللہ کو محبوب بھی ہے۔ یہ جملہ ضائع نہ ہونے دینا، فرمایا وہ اللہ کو محبوب بھی ہے۔ اشارہ یہ بھی دیا حبیب کائنات نے کہ اگر اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ۔ سمجھ آ گئی؟ کتنے سادہ، کتنے مختصر، کتنے ہولے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اگر ہمت کر لیں پھر تو حد ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فجر کی سنتوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، ترکڑی وزنی ہو جائے، اللہ کے پیار کی خوشبو نصیب ہو جائے، جیب خالی نہ رہے۔ آزما کے دیکھیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا جسم کے سارے اعضاء اس زبان شریف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور منت کرتے ہیں اگر اس گوشت کے لوتھڑے پر قرآن جاری رہا، ذکر خدا جاری رہا، ذکر مصطفیٰ جاری رہا، اوہ کتنی رعایتیں اور کتنے شاندار پیکج میرے رسول نے اپنی امت کو عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے، عورت کا اس لیے ذکر کیا کہ دکھ تو مرد کو بھی لگتا ہے لیکن عورت سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے بطور خاص ذکر کیا۔ فرمایا جس عورت کا بچہ گم ہو جائے یا جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور تو جائے اور تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے چند بول اس کے سامنے بول دے، وہیں کھڑے کھڑے اللہ تیرے وجود پر اپنی جنت کو واجب فرما دے گا۔ زبان کا ہی حد ہو گئی۔ تو فرمایا
وہ سارے اعضاء اکٹھے ہو کے منت کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں، اگر تو درست رہی، جھوٹ نہ بولا، گلا نہ کیا، گالیاں نہ دیں، تانے نہ دیے، لوگوں کو پریشان، بے عزت اور دکھ دینے کے لیے مختلف پالیسیوں کا حصہ اگر تو نہ بنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا شام تک ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اور اگر معاملہ الٹ ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اللہ کی دوزخ میں سیدھا نہیں اوندھا اب منہ دے بھار گنوا دے، بندے نال ڈاڈا ظلم کرنا ہوئے تو او لمحہ پا کے اتانا نہیں، الٹا کر کے، سمجھ آگئے؟ فرمایا اللہ کی دوزخ میں ہزاروں لاکھوں لوگ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں، دوزخ کا عذاب ان کے جسوں پر جاری ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا، مشورہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ حضور نے تو نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بھئی یہ زبان اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ بغیر کسی بدلے کے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی خرچہ ہوا؟ پھر یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے پورا اختیار دے دیا، جیسے چلاؤ تمہاری مرضی۔ اور بہت ساری نعمتیں زبان کے اندر موجود، صرف میں ایک اور عرض کرنے لگا ہوں، بہت دھیان دینا۔ عموماً یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی، بہت توجہ کرنا۔ یہ جو اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے، انسان جس سے بولتا ہے، بولتا کہاں سے ہے؟ پہلے دماغ میں کیا؟ دماغ میں خیال آتا ہے، پہلے دماغ میں خیال آتا ہے، بغیر کسی لیڈ کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی جوڑ کے، بغیر کسی وارنش کے، بغیر کسی سبب کے، اللہ نے زبان کا دماغ کے ساتھ وہ جوڑ رکھا ہے۔ ادھر میرے اور تیرے دماغ میں ایک خیال آتا ہے، زبان لفظ خود بخود ڈھونڈ لیتی ہے۔ آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ اللہ اگر کہے بھئی تمہارے دماغ میں خیال آ گیا، اب اس خیال کو لفظوں میں بدلنے کے لیے خود محنت کرو۔ جاگتے ہو؟ ایمان سے بتاؤ 24 گھنٹوں میں کتنے لفظ جوڑ سکو گے؟ کتنے کلمے تلاش کر سکو گے؟ یہ خدائی نظام ہے کہ اللہ نے دماغ کا زبان کے ساتھ وہ کنیکشن کر دیا ہے، ادھر خیال پیدا ہوتا ہے، زبان لفظوں میں اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کو سوچنا بیٹھ کے۔ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کامیابی کا نسخہ دے رہا ہوں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اگر وہ عزت چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں
اس کی اچھائی ہر وقت موجود رہ سکتی ہے؟ تو فرمایا نسخہ یہ ہے، جب زبان سے بولے اول تو خیر بولے، یعنی قرآن پڑھے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، نصیحت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتائے، بچوں کی تربیت کے لیے اچھی اچھی باتیں کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو فَلْيَمْسِكْ، چپ رہے۔ کیا کرے؟ اب میں دیکھوں گا اگلی ساری زندگی نہیں، شام تک ہم حضور کی اس نصیحت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ابھی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھنا ہے، ابھی آپ نے کیری ڈبوں، کاروں اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، دنیا جہان کے تبصرے آپ نے کرنے ہیں۔ دادا جی کو کسی نے کہا یہاں جو لوگ آتے ہیں راستہ بڑا خراب ہے، بڑے جمپ لگتے ہیں، بڑی گرمی لگتی ہے، بڑے دھکے لگتے ہیں، بڑے انگریزی ککر چبھتے ہیں، لہذا وہ بڑے فریش ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، بڑے نیک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جاتے ہوئے سارا چھوڑ کے بھی جاتے ہیں۔ حیران ہوا کہ چھوڑ کے کیسے جاتے ہیں؟ فرمایا گلے کر کے، تبصرے کر کے، مختلف نام رکھ کے، جب زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو خیر لے کے جا رہے ہیں وہ راستے میں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ زبان تو اللہ حاجی کو فرماتا ہے، بات یہ چلی تھی نا کہ تو نے احرام باندھ لیا، تیری آنکھوں کا امتحان بھی، کانوں کا امتحان بھی، ہاتھوں کا امتحان بھی، معدے کا امتحان بھی، جگر کا امتحان بھی، خواہشات نفس کا امتحان بھی ہو گیا، کافی حد تک تو کامیاب ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے اس زبان کا جو کینچی کی طرح، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بہت مشکل ہے چپ رہنا، بہت مشکل ہے۔ پریکٹس کریں، کوشش کریں۔ حضور نے آخری بات فرما دی، بول تو اچھا بول ورنہ چپ رہے۔ تو فرمایا اب اگلا امتحان اس برزخ کا ہے، جسم کی اس حصے کا ہے جو پردے میں بھی ہے، جو بے پردہ بھی ہے، جو برزخ بھی ہے۔ جھوٹ بولے گا اندر کالا ہوگا، غیبت کرے گا اندر سیاہ ہوگا، تانے دے گا اندر برباد ہوگا، جھوٹ بولے گا اندر تاریکی پھیلے گی، ہے باہر لیکن باہر والی چیز تیرے اندر کو بیمار کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ ذکر کرے گا، درود پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اچھی بات کرے گا، اچھی نصیحت کرے گا، اچھی تربیت کرے گا، دل روشن ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اب اگلا امتحان یہ ہے، احرام تو نے باندھ لیا، اب زبان کا امتحان ہے جس کو تو کینچی کی طرح چلاتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، لہٰذا میں تیرا مکو ٹھپن لگا، تیرا علاج کرنے لگا ہوں۔ اب احرام باندھ لیا ہے، بس تو نے یہ کہنا ہے لبیک۔ تو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ دھرنے والا لبیک نہیں، کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی سمجھ نا؟ دھرنے والا لبیک نہیں، یہ احرام والے لبیک کی بات کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں بھی تیری، ساری نعمتیں بھی تیری، سارے حکم بھی تیرے، سارے ملک بھی تیرے۔ یا اللہ میں زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے اعلان کر رہا، لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہ عاشقانہ نغمہ ہے جو اس گھڑی اللہ حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ آپ جب عمرے پہ جائیں گے، آپ انشاءاللہ حج کو جائیں گے، احرام باندھیں گے، اب اس مستی میں جب آپ کہیں گے لبیک لبیک اللہم لبیک، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لفظوں میں اللہ نے پیار، محبت
اور عشق کی کتنی خوشبو چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حج کا جو حقیقی مزاج ہے اور حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس انداز سے ہمیں حاضری کا موقع نصیب ہو تاکہ جب ہم آئیں ہم بدلے ہوئے ہو کے آئیں۔ ایصال ثواب۔ یہ ساڈے پڑوسی محمد اعجاز ہنجرا انہاں دے گھر والے فوت ہو گئے، انہاں واسطے بالخصوص اور ساری امت واسطے بالعموم ایصال ثواب، درجات دی بلندی اور گناہاں دی معافی دی دعا۔ برحمتک یا ارحم۔